السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کی خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ رد اخلاق اور بے ہودہ اخلاق سے انسان کا تنقیہ ہو جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرمایا گیا ہے کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضہ کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، جیسے اور جگہ ہے کہ آیت لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، 5واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48، یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ اور راستہ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہیں اب چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے گزرنے والوں پر تھے۔ روزے سے بدن کو پاکیزگی ملتی ہے اور عمل شیطانی راہ پر چلنے سے رک جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے جوانوں، تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ اس کے لیے یہ جوش کو سرد کر دیتے ہیں۔ پھر روزوں کی مقدار بیان ہو رہی ہے کہ یہ چند دن ہی میں تاکہ کسی پر بھاری نہ پڑے اور ادائیگی سے قاصر نہ رہ جائیں، بلکہ ذوق و شوق سے اس الہی فریضہ کو بجا لائے۔ پہلے تو ہر ماہ میں 3 روزوں کا حکم تھا، پھر رمضان کے روزوں کا حکم ہوا اور اگلا حکم منسوخ ہوا۔ اس کا مفصل بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا، قتادہ، ضحاک کا فرمان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بدلا، اور ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگلی امتوں پر بھی 1 مہینہ کامل کے روزے فرض تھے۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو یہ حکم تھا کہ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں اور سو جائیں تو ان پر بھی کھانا پینا، عورتوں سے مباشرت کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگلے لوگوں سے مراد اہل کتاب ہے۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس حالت میں روزے چھوڑ دے، مشقت نہ اٹھائے، اور اس کے بعد اور دنوں میں جبکہ یہ عذر ہٹ جائیں قضا کر لیں۔ ہاں، ابتدا اسلام میں جو شخص تندرست ہو اور مسافر بھی نہ ہو اسے بھی اختیار تھا کہ خواہ روزے رکھے خواہ نہ رکھے، مگر فدیہ میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر 1 سے زیادہ کو کھلائے تو افضل تھا۔ گو روزہ رکھنا فدیہ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ابن مسعود
ابن عباس، مجاہد، طاؤس، مقاتل وغیرہ یہی فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نماز کی اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں. نماز کی اور روزے کی 3 حالتیں بدلی گئیں. پہلے تو 16-17 مہینے تک مدینے میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی. پھر قد نرا والی آیت آئی اور مکہ شریف کی طرف آپ نے منہ پھیرا. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ نماز کے لیے ایک دوسرے کو پکارتا تھا اور جمع ہو جاتے تھے، لیکن اس سے آخر عاجز آ گئے. پھر ایک انصاری حضرت عبداللہ بن زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا، لیکن وہ خواب گویا بیداری کی سی حالت میں تھا. ایک شخص سبز رنگ کا حلیہ پہنے ہوئے ہے اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے، آیت اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 بار یوں ہی اذان پوری کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے تکبیر کہی جس میں آیت قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھاؤ، وہ اذان کہیں گے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال نے اذان کہی. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بیان کیا تھا، لیکن ان سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آ چکے تھے. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے یہ دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی آیا، کچھ رکعتیں ہو چکی ہیں تو کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں. وہ جواب دیتا، اتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں. وہ اتنی رکعتیں ادا کرتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں پاؤں گا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے حضور کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کروں گا. چنانچہ انہوں نے یہی کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، معاذ نے تو تمہارے لیے یہ اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اب یوں ہی کیا کرو. یہ 3 تبدیلیاں تو نماز کی ہوئیں. روزے کی تبدیلیاں سنیے. اول، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 183 نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کیے. دوسرا، ابتدائی یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے اور فدیہ دے دے. پھر یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 185. تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو تم میں سے جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو وہ روزہ رکھا کرے. پس جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. ہاں، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت ملی، اور ایسا بوڑھا انتہائی جو روزے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو اسے بھی رخصت دی گئی. تیسری حالت یہ ہے کہ ابتدا میں کھانا پینا، عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا اور سو گیا تو پھر گو رات کو ہی جاگے، لیکن کھانا پینا اور جمع اس کے لیے منع تھا. پھر سرما نامی ایک انصاری صحابی دن بھر کام کاج کر کے رات کو تھکے ہارے
ہر آئے عشاء کی نماز ادا کی اور نیند آ گئی۔ دوسرے دن کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھا، لیکن حالت بہت نازک ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ کہہ دیا۔ ادھر یہ واقعہ تو ان کے ساتھ ہوا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی صاحبہ سے مباشرت کر لی اور حضور کے پاس آ کر حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا اقرار کیا، جس پر آیت نازل ہوئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 سے ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 187 تک نازل ہوئی، اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب ضروری نہ رہا، جو چاہتا رکھ لیتا، جو نہ چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 کا مطلب حضرت معاذ بیان فرماتے ہیں، حضرت معاذ بیان فرماتے ہی کہ ابتدا اسلام میں جو چاہتا روزہ رکھتا، جو چاہتا نہ رکھتا، اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع سے بھی یہی صحیح بخاری میں ایک روایت آئی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو شخص چاہتا افطار کرتا اور فدیہ دے دیتا، یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور یہ منسوخ ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسے منسوخ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں، مراد اس سے بوڑھا مرد اور بڑھیا عورت ہے جسے روزے کی طاقت نہ ہو۔ ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رمضان میں گیا، دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس آیت نے پہلی آیت کا حکم منسوخ کر دیا، اب یہ حکم صرف بہت زیادہ بے طاقت بوڑھے بڑے کے لیے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو، اس کے لیے یہ حکم نہیں کہ بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ ہاں، ایسے بوڑھے بڑے معمر اور کمزور آدمی جنہیں روزے کی طاقت ہی نہ ہو، روزہ نہ رکھیں، اور نہ ان پر قضا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہوں تو آیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں؟ ہمیں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس میں روزے کی طاقت نہیں، لہذا یہ بھی مثل بچے کے ہے، نہ اس پر کفارہ ہے نہ اس پر قضا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دوسرا قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے۔ اکثر علماء کرام کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی تفسیروں سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مسئلہ بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی عمر والا بوڑھا جیسے روزے کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے دے، جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بڑی عمر میں بڑھاپے کے آخری دنوں میں 2 سال تک روزہ نہ رکھا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلا دیا کرے۔ مسند ابو لیلہ میں ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو گئے تو گوشت روٹی تیار کر کے 30 مسکینوں کو بلا کر
کھلا دیا کرتے۔ اسی طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں جب انہیں اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو، علماء میں سخت اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں وہ روزہ نہ رکھے، فدیہ دے دے، اور جب خوف ہٹ جائے قضا بھی کریں۔ بعض کہتے ہیں صرف فدیہ ہے، قضا نہ کریں۔ بعض کہتے ہیں قضا کر لیں، فدیہ نہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ نہ روزہ رکھے، نہ فدیہ، نہ قضا کریں۔ امام ابن کثیر نے اس مسئلہ کو اپنی کتاب الصیام میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ فالحمدللہ، بظاہر یہی بات دلائل سے زیادہ قریب نظر آتی ہے کہ یہ دونوں ایسی حالت میں روزہ رکھیں اور بعد میں قضا کریں، نہ فدیہ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔